الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے اس میں انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ اب انسانوں میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، تو تخلیق کا جو مقصد ہے مرد کا بھی وہی ہے اور عورت کا بھی وہی ہے، لیکن چونکہ انسان کو جس دنیا کے اندر رہنا ہے، جس دنیا میں اسے زندگی گزارنی ہے، تو اس میں دنیاوی امور سے جو چیزیں متعلق ہے، گھر کے امور ہے، گھر کے باہر کے امور ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کے باہر کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، مال کا حاصل کرنا ہے، ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کاموں کو تقسیم کیا ہے۔ دنیاوی امور کے اندر مرد کے ذمے کچھ اور کام ہے، عورتوں کے ذمے کچھ اور کام ہے۔ اگر یہ تقسیم نہیں کی جاتی کہ مرد کے ذمے گھر کے اندر کے بھی کام لگا دیے جاتے، گھر کے باہر کے کام بھی لگا دیے جاتے، یا عورت کو گھر کے اندر کا بھی کام سپرد کر دیا جاتا اور گھر کے باہر کا کام بھی عورت کے ذمے سپرد کر دیا جاتا، تو اس سے دشواری لاحق ہوتی۔ مرد کو اور عورت کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گھر کے باہر کے کام اور گھر کے اندر کے کام، اس کی ذمہ داریاں الگ الگ طریقے سے مرد اور عورت میں تقسیم کی ہے۔ اب مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی وہی ذات اقدس بتلائیں گی جس ذات اقدس نے مرد کو عورت کو پیدا کیا ہے، اور جس ذات اقدس نے یہ تقسیم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، اور دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہی پوچھنا ہوگا کہ اے اللہ تو نے مرد کو جو پیدا کیا ہے، عورت کو جو پیدا کیا ہے، تو ان کے اندر کاموں کی تقسیم کس طریقے سے؟ اور ظاہری بات ہے یہ تقسیم جو اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف سے کی گئی ہے، اس تقسیم کو وہی شخص مانے گا جو اللہ کو مانتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، جو اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات میں روزی دینے والا اللہ ہے، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بدلاؤ ہو رہا ہے، بدلاؤ ہوں گا، بدلاؤ ہو چکا،
وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تقسیم کی ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، عین مصلحت کے مطابق ہے، اس کے لیے تقسیم کار کو مان لینا یہ آسان ہوگا۔ لیکن جب انسان اللہ کو ہی نہ مانتا ہو، اللہ کے احکامات کو ہی نہ مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان تقسیموں کو بھی نہیں مانے گا۔ تو بات آگے اسی وقت بڑھیں گی جب کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر سونپے ہیں وہ سارے کے سارے عین حکمت کے مطابق ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں گا تب بات آگے بڑھیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کردہ کام، جو امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں، جو چیزیں مرد اور عورتوں کے درمیان تقسیم کی گئی ہیں، اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے چلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو لوگ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں انہیں علماء کہتے ہیں۔ وہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کار مردوں اور عورتوں کے درمیان کس طریقے سے کی ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پلمبر، اس سے اگر ہم پوچھنے جائیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کار مردوں اور عورتوں کے درمیان کس طریقے سے کیے، قرآن کی کس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ عورتوں کے ذمے کیا ہے، مردوں کے ذمے کیا ہے، تو وہ نہیں بتلائیں گا۔ وہ اگر بتلانے بھی بیٹھیں گا تو آپ کی غلط رہنمائی کریں گا۔ جس نے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے، وہی بتلائیں گا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کیا تقسیم کار ہے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سردی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن دین کا مسئلہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم نے دین کے مسائل کو، دینی علوم کو ایسی چیز سمجھ لیا ہے کہ بس کسی سے بھی جا کر پوچھ لے۔ کوئی انجینئر سے مسئلے معلوم کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹروں سے مسئلے معلوم کر رہا ہے۔ بھائی ظاہری بات ہے جس نے جو اس کام کے اندر مہارت حاصل کی ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہی فائدہ ہوگا۔ اب جس نے جس چیز کی پڑھائی اور مہارت یہ حاصل نہیں کیے، چند اردو کی کتابیں پڑھ کے دین بتانے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اس سے اگر ہم دین کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی پھیلیں گی۔ آپ کو سوشل میڈیا پر کئی ایسے اسکالر مل جائیں گے جنہوں نے تعلیم تو کالجوں کی حاصل کی ہے، اسکولوں کی حاصل کی ہے، کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، لیکن صاحب قرآن و حدیث پر بات کر رہے ہیں۔ اب پھر کیا ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کا جو ناقص علم ان کے پاس ہے، اور وہ ناقص علم صرف اردو کتابوں کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچا ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ دینی مسائل کو بتلانا شروع کرتے ہیں، اور پھر عوام اس سے متاثر ہوتی ہے اور عقیدت کے اندر یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے کہ عقیدت میں پھر علماء کی باتیں ان کو غلط نظر آنے لگتی ہے۔ تو سارا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے انتخاب غلط کیا ہے۔ ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مکان بنانے کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے، فرنیچر بنانے کے لیے بڑے کی ضرورت ہے، لوہے کا کام کرنے کے لیے لوہار کی ضرورت ہے، جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں اترتی
کہ دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دینی مسائل، خاص طور پر فقہی مسائل، اس کی معلومات کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، جو لوگ اس ضرورت کو سمجھتے ہیں، ان میں بھی علماء کے بارے میں عقیدت مندی میں میانہ روی نہیں ہے۔ علماء سے عقیدت رکھنے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اب کسی عالم دین کی بات ہم نے سن لی، کسی عالم دین کا بیان ہم نے سن لیا، یا ہم اس عالم دین کا بیان بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اب سبقت لسانی سے کہیے یا غلطی سے کہیے اس عالم دین نے کوئی ایسی بات منبر سے بول دی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب یہ صاحب وہ عالم دین کے بہت عقیدت مند ہیں، جس کو آج کی زبان میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم دین کے فین ہیں، اب وہ فین صاحب اتنے یعنی لاپرواہ ہو چکے ہیں عقیدت میں، اتنی جو ان کی دماغ اور آنکھیں ایسی بند ہو چکی ہے کہ اب 10 سے 20 علماء ان کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہ بات جو غلط ہے، کسی نے بھی کہی ہو یہ بات غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے فلاں عالم صاحب نے کوئی بات کچھ اور کہی ہو، تم نے کچھ اور سنا ہو، کچھ اور سمجھا ہو اور کچھ اور پھیلا رہے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن وہ بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ عقیدت کے اندر افراط و تفریط ہے۔ ایک تو ہم علماء سے دوری بنائے رکھے، لیکن اگر کوئی علماء کی طرف جا رہا ہے تو اس انداز سے جا رہا ہے کہ بس یہ عالم دین جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اب اس کے مقابلے میں 100، 50، 200 علماء قرآن و سنت کے اندر جو باتیں لکھی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے، یہ غلو ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم دین سے عقیدت مندی میں اس کا بیان سننے کے عادی ہو گئے، بیان سن رہے ہیں، اب وہ عالم صاحب سے کوئی بات غلط ہو گئی، جو بات انہوں نے زبان سے نہیں کہنا تھا وہ بات انہوں نے زبان سے کہہ دی جو قرآن و سنت کے خلاف تھی، تب ہونا یہ چاہیے کہ اس بات کو اس عالم دین سے ہی ڈسکس کرے کہ مولانا صاحب، عالم صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یا پھر ان سے بڑے جو عالم دین ہیں ان سے رابطہ کرے کہ میں نے بیان کے اندر یہ بات سنی ہے، یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس عالم دین نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو ہمیں غلط نظر آ رہی ہے، تو بجائے دوسرے عالم دین سے رابطہ کرنے کے، بجائے اس صاحب کلام کے جس نے بات کہی ہے، ہم چوکوں پر، بازاروں پر تبصرہ کرتے۔ اب بتائیے اگر وہ عالم دین نے غلط بات کہہ دی ہے تو اس کا تبصرہ بازار میں کرنے سے، چوک پر کرنے سے کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ عالم دین 10 سال 20 سال سے جو آپ کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، دین کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے، اب ایک دو بات ان سے غلط ہو گئی، اس کو ہم بازاروں میں چرچا کرنے لگ گئے، چوکوں پر اس کا چرچا کرنے لگ گئے، تو جو عوام ان کی صحیح باتوں پر عمل کرتی تھی وہ عوام ان سے جو ہے متنفر ہو جائیں گی، اور وہ یہ خیال کر لیں گی کہ یہ عالم دین اب تک کے ہمیں غلط باتیں ہی بتلاتے ہوئے آیا ہے۔ آج یہ معاشرے کی حالت ہے، ایک طبقہ تو علماء سے بالکل دور ہو چکا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دینی مسائل کے اندر، دینی امور کے اندر علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو علماء کے پاس جاتا ہے لیکن کسی عالم دین کی عقیدت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی بات بھی اس کے بھیجے میں نہیں اترتی۔ اور پھر علماء پھر ایک طبقہ وہ ہے جو علماء اس کی بات کو، غلط باتوں کو، علماء سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو چوکوں پہ، بازاروں پہ اچھالتا رہتا ہے، اس سے ہدایت نہیں پھیلے گی۔ ہدایت کا راستہ، صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو بات آپ کے سامنے محسوس ہو رہی ہے کہ غلط کہی گئی ہے،
ہو سکتا ہے بھائی وہ عالم دین نے بات صحیح کہی ہو لیکن آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس لیے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو سننے والے کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو غلط بتلاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سننے ملتا ہے کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نے یہ باتیں آج تک کے نہیں سنی، یہ نئے نئے عالم آ کر بیان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کی جو اتنی عمر ہو گئی ہے، اس وقت میں اس انداز سے اور اتنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور اتنی کثرت کے ذریعے سے بیانات ایک دوسرے تک کے نہیں پہنچا کرتے تھے، یہ بھی تو سمجھے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنی ہو تو وہ بات کہیں بھی نہ گئی ہو۔ بہت سی ایسی باتیں کہ آج عالم دین کوئی بیان کرتا ہے تو ہمارے جو عمر دراز لوگ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال سے ہم بیان سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے آج تک کہ یہ بات سنی ہی نہیں۔ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی ہے تو اس کو کنفرم کریے کہ قرآن و سنت کے اندر یہ بات ہے یا نہیں۔ آپ کے نہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کے سامنے وہ بات آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو کاموں کو تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم ہمیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امور کی تقسیم کی گئی ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان کاموں کی تقسیم اس وقت اس طریقے سے کی ہے کہ عورتوں کے ذمے گھر کے اندر کے کام لگا دیے، مردوں کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگا دیے، کہ مرد جو ہے گھر کے باہر کے کام سنبھالے، تجارت کرے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے مال کما کر لائے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور عورتوں کے ذمے یہ کام لگائے گئے ہیں کہ عورتیں گھر میں رہ کر اپنے گھر کو سنبھالے، گھر میں بچوں کی تربیت کرے، ان کے اخلاقی اعتبار سے تربیت کرے، ان کے کردار کو درست کرے، یہ ساری ذمہ داریاں عورتوں کے اوپر لگا دی گئی۔ لیکن ایک آواز مغربی ممالک سے، مغربیت سے بلند ہوئی اور وہ یہ کہ عورتوں اور مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، عورتوں اور مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت پہلے سے یہ آوازیں بلند ہوتی رہی اور آج تک کے ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، یہ آوازوں کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ آوازیں قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کیا عورت اور مرد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتانے کا منشا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی بناوٹ الگ کیوں رکھی، مرد کی بناوٹ الگ کیوں رکھی؟ عورت اور مرد کی بناوٹ میں فرق کیوں ہے؟ آج اس فیشن والی دنیا کے اندر بہت کوشش کی گئی، بڑے جتن کیے گئے عورت اور مرد کے اس فرق کے مٹانے کو۔ مردوں نے عورتوں کا لباس پہنا، عورتوں نے مردوں کا لباس پہن لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس فرق کو مٹا نہیں سکے۔ ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے اتنے سارے جتن کرنے کے باوجود بھی عورت اور مرد میں فرق ہے۔ تو یہ آوازوں سے ہم متاثر ہو گئے، لبرل طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا کہ ہاں مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور قرآن نے، سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت میں جو عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا اس کو قید بتلایا گیا۔ عورتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ تم کو اب تک کے قید میں رکھا گیا ہے، تم اب تک کے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اب ہم تم کو آزادی دلانے آئے۔ اور وہ بیچاری عورت جو بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورتیں ان نعروں سے جذبات میں آ کر متاثر ہو کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مغربیت سے جو نعرہ بلند ہوا تھا
کہ عورتوں کو آزادی ہونا چاہیے، عورتوں کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ نعرے کی شروعات اس بات سے ہوئی تھی کہ عورتوں کو حکومت دی جائے گی، سیاست میں لایا جائے گا، عورتوں کو جج بنایا جائے گا، بڑی بڑی پوسٹ کے عورتوں سے وعدے کیے گئے تھے۔ ان نعروں کی جو شروعات ہوئی تھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ انہیں جج بنایا جائے گا، انہیں حاکم بنایا جائے گا، بڑے بڑے افسران کے عہدے پر ان کو فائز کیا جائے گا۔ لیکن ان مغربی ممالک کا جہاں سے یہ آوازیں بلند ہوئی ہے، ان کا جائزہ لے کہ لاکھوں میں 100 عورتیں بھی ایسی نہیں ملیں گی جس کو جج بنا دیا گیا ہو، جس کو بڑا افسر بنا دیا گیا ہو، اور جس کو حکومت کا حاکم بنا دیا گیا ہو، ملک کا حاکم بنا دیا گیا ہو۔ عورت کو آزادی کے نام پر، بڑا عہدہ دینے کے نام پر گھر سے باہر نکالا گیا، اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر اس کے ساتھ جو بے حیائی کا سلوک کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اسے ہوٹلوں میں نوکری دی گئی کہ ہوٹلوں میں تمہارا کام یہ ہے کہ جو غیر مرد آ کر رکتے ہیں، اجنبی مرد آ کر رکتے ہیں، ان کے بستروں کو تم کو صاف کرنا ہے، ان کے بستروں کو تم کو دھونا ہے۔ عورت کو اجنبی مرد کا سیکریٹری بنا دیا گیا کہ وہ اس اجنبی مرد کے ساتھ تمہیں 24 گھنٹہ رہنا ہے، اس کے جو صبح سے لے کر شام تک کے جو کام ہے اس کام کے بارے میں تمہیں اس اجنبی مرد کو یاد دلانا ہے۔ اسے دکانوں میں بٹھایا گیا، دکانوں میں بیٹھا کر اس کے ذریعے سے تجارت کر کے مال حاصل کیا گیا، اسے سیلز گرل بنایا گیا، اس سے مارکیٹنگ کرائی گئی، اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ آج زیادہ تر عورتوں کو آزادی کے نام پر یہی سب کام عورتوں کے ساتھ کرایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ وہ عورت، قرآن نے، سنت میں، شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا کہ مرد کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، گھر میں رہ کر مرد کا خیال رکھے، صبح سے لے کر شام تک کے مرد جو تجارت کر کے آ رہا ہے، مال حاصل کر کے آ رہا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کر لے، اس کے لیے اچھے سج لے، سور لے، زینت اختیار کر لے، یہ حکم شریعت نے دیا تو یہ قید تھی، یہ غلامی تھی۔ لیکن وہی عورت زینت اختیار کر کے، سج کر، سور کر، غیر مرد کے آفس میں جا کر کام کر رہی ہے تو یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی کے نام پر ہماری عورتوں کو، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسلیں بد اخلاقی کا، بد کرداری کا جو شکار ہو رہی ہے، اسلامی تہذیب کو فراموش کر چکی ہے، اسلامی تمدن کو فراموش کر چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد بھی گھر سے باہر ہے، عورت بھی گھر سے باہر ہے، بچے اکیلے ہیں، بچے اسکول سے آنے کے بعد اکیلے ہیں، ان کو اخلاق سکھانے والی ماں نہیں ہے، انہیں کردار سکھانے والی ماں نہیں ہے، انہیں تہذیب سکھانے والی ماں نہیں ہے، کیونکہ ماں کو آفس میں کام کرنے سے فرصت نہیں، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھنے سے فرصت نہیں۔ اور یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس لیے کیا جا رہا ہے۔ جب یہ سوچ ختم ہوگی کہ مال کی کثرت یہ کامیابی نہیں ہے، سب سے پہلے یہ سوچ ختم کرنا ہوگا کہ مال کی کثرت کامیابی نہیں ہے۔ مال کی کثرت کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، مال کی کثرت کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیاوی امور کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے آدمی دنیا میں ایسا کام کر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، چاہے اس کی دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا میں فقیری کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے تو پڑ جائے، لیکن اصل کامیاب شخص وہی ہے۔ یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں اترتی۔ ایمانی حلاوت جب نصیب ہوگی، ایمانی حلاوت جب نصیب ہوگی تب یہ باتیں اترتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی اصل کیا ہے۔
تو کامیابی کے نام پر کثرت مال کو جو کامیابی کہا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ رکشے والا بھی کامیاب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ جوتے سلنے والا بھی کامیاب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ جھاڑو دے کر اپنی زندگی گزار دے رہا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، اللہ راضی ہے اس سے، وہ لوگوں کے برتن دھو کر اگر زندگی گزار لے رہا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن بے شمار مال ہے، بڑا اچھا عہدہ ہے، بڑا اچھا منصب پاس میں ہے اور خوب نام ہے، خوب شہرت ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو وہ شخص ناکام ہے۔ میرے عزیزو دوستو، جو ہماری عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے ترقی کے نام پر، یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم ان عورتوں کے گھریلو زندگی کا جائزہ لے، یا جن کو سابقہ پڑتا ہے، جو بڑے ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو گھروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنے لگتی ہے تو میاں بیوی کے جو رشتے ہیں وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ آپ جائزہ لیں، مرد کے اندر عورت کے لیے، شوہر کے اندر بیوی کے لیے شک پیدا ہو رہا ہے، بیوی کے اندر شوہر کے لیے شک پیدا ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ شک یقین میں بھی بدل جاتا ہے۔ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا۔ میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی عورتیں گھر سے باہر نکل کے ایسا کام کرتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ اتنی متاثر ہو جاتی ہے، یا مرد کے ہوسناک طبیعت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور عورت جو ہے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھتی ہے۔ اب بے وفائی نہ کرے تو شک و شبہ تو بالکل پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ گھریلو زندگی کیسے خراب ہو رہی ہے؟ آپ نے گھر کے سکون کو غارت کر لیا، گھر کے چین کو، گھر کے آرام کو غارت کر کے بہت سا مال بھی کما لیا، لیکن راتوں کی نیند اڑ گئی، راتوں کا چین اڑ گیا، جو اطمینان ہے، جو سکون ملنا چاہیے تھا وہ سکون اڑ گیا، تو ایسا مال کون سے کام کا؟ اور یاد رکھے، سب سے پہلے جن لوگوں نے عورت کو باہر نکالنے والی آواز پر لبیک کہا ہے اور اس آواز کا ساتھ دیے، وہ مرد تھے جن کے ہوسناک طبیعت عورت کی ذمہ داری قبول کیے بغیر عورت کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ میں سب لوگوں کو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ سب مردوں کی طبیعت ہوسناک ہے اور وہ عورت کی ذمہ داری قبول کیے بغیر ان کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن سب سے پہلے ان آواز کا ساتھ انہی لوگوں نے دیا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں عورت کی کوئی ذمہ داری اٹھانا نہ پڑے، اور عورت کی ذمہ داری اٹھائے بغیر ہمیں عورت کے جسم سے فائدہ اٹھانے مل جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، مرد کے ذمہ نان و نفقہ ہے کہ عورت کو وہ کھانا دیں گا، پانی دیں گا، رہنے کے لیے گھر دیں گا، یہ ساری چیزیں جو مرد کے ذمہ تھی، لیکن عورت کو باہر نکال کر مرد اس سے آزاد ہو گیا۔ مرد کو اب نان و نفقہ نہیں دینا پڑ رہا ہے کیونکہ عورت خود کما رہی ہے، اور مرد بغیر عورت کا خرچہ اٹھائے، بغیر عورت کے نان و نفقہ اور سکنا کا خرچہ اٹھائے عورت کے جسم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب بتائیے، غور کریے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے یا آزادی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔